حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات۔ صداقت۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی مانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا کے لقب سے پکارتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صفا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اس پر سب نے ایک ہی جواب دیا، ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ امانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بحفاظت واپس کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں امانت داری نہیں وہ سچا یعنی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ امانت داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ صداقت و امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ حسن معاملات۔ روزمرہ معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں قسمیں کھا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کر اور ملاوٹ کر کے مال فروخت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں حسن معاملات کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ غلہ اوپر سے خشک لیکن اندر سے گیلا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1315۔ اسلام نے تجارت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔